اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بلکہ اور ایک بات عرض کروں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے جسم میں سننے کے لیے دو آلے ہیں، دو کان، لیکن اس کے علاوہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ ان دو کانوں کے علاوہ بھی ہمارے جسم کا ہر عضو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے اور ہماری گفتگو کو سنتا ہے۔ اسی لیے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعضاء کو ہمارا گواہ بنا کر پیش کریں گے، زبان یک بند کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے خود جسم سے پوچھیں گے انہیں کیا کرتا تھا، انہیں کیا بولتا تھا۔ ہمارے جسم کے پارٹس اور اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی ہمارا گواہ بنا دیں گے۔ انکار کی کوئی صورت نہیں، میں نہیں کریا، میں نہیں بولیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاتھ ہمارے گواہ بن جائیں گے، پیر ہمارا گواہ بن جائے گا، ہمارا دل ہمارا گواہ بن جائے گا، ہمارا دماغ ہمارا گواہ بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کی ہر مخلوق کے اندر قوت سماعت ہے، ہر چیز سنتی ہے، لیکن ظاہری طور پر سننے والی چیز کون سی؟ قوت سماعت ظاہریہ، ظاہر میں سننے والی طاقت۔ کان بولے تو سننے کا آلہ سمجھ میں آتا ہے، ایک علمی بات ہے جو مدارس عربیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں آگے کی بات سمجھانے کے لیے ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھیں ان باتوں کو۔ سن کر عمل نہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کے ساتھ تشبیہ کیوں دیا؟ کیونکہ جانور کے اندر بھی ظاہری طور پر سننے کے آلے ہیں، مشن ہے اس کے پاس۔ کوئی کتا ایسا بتاؤ جس کے کان نہ ہو، کوئی بکری ایسی بتاؤ جس کے کان نہ ہو، کوئی بلی ایسی بتاؤ جس کے کان نہ ہو، کوئی ایسا جانور بتاؤ جس کے کان نہ ہو۔ ہاں، ایک جانور کے بارے میں حیات الحیوان ایک کتاب ہے جو حیوانوں کے متعلق کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ سانپ جو ہوتا ہے اسے کان نہیں ہوتے، پھر بھی سانپ ایک ایسا جانور ہے جسے ظاہری طور پر دو کان تو نہیں ہوتے، لیکن پورے جسم سے سننے کی طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اس کی دم بھی سنتی ہے، اس کا پیٹ بھی سنتا ہے۔ ایسے لہروں والا پردہ تو نہیں ہے، لیکن جسم کے اندر کچھ ایسے سوراخ ہیں جس سے وہ سن جاتا ہے۔ اگر وہ سنتا نہیں تو پھر جب میوزک شام کی ہوتی ہے تو پھر وہ کیسے پلٹ کر دیکھتا ہے؟ جیسے سسرے کے پاس دولت رہی تو جوئی پلٹ کو دیکھتا۔ کیا عبداللہ ادھر جا رہا ہے، ادھر آپ میوزک بچائے، فوراً پلٹ کر دیکھتا ہے۔ کہاں سے سنا؟ کان نہیں ہے، لہروں والا پردہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن سن رہا ہے کہاں سے؟ وہ پورے جسم سے سن رہا ہے۔ اور یہ باتیں میں سائنس پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں، ہمارے بزرگوں کی کتابیں سن کر بول رہا ہوں، کیونکہ جتنا بھروسہ آپ کو سائنس پر ہے اس سے کروڑوں درجے زیادہ بھروسہ مجھے ہمارے بڑوں کی کتابوں پر ہے۔ اس زمانے کی تحقیق اور اس زمانے کی تحقیق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس زمانے کی تحقیق بدلتی ہے لیکن اس زمانے کی تحقیق بدلتی نہیں۔ کتاب ہے، اردو میں ہے کتاب۔ آپ چاہے تو پلے اسٹور، معلوم پلے اسٹور؟ ارے نہیں معلوم، بڑے شریفہ نکری، وہ موبائل میں آتا نہیں پلے اسٹور، اس میں آپ
ٹیپ کیجئے حیات الحیوان، پوری کتاب آ جائے گی اور اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، پڑھیے۔ ایسے ایسے جانوروں کے تذکرے ہیں اور ایسے ایسے جانوروں کی تحقیق ہے، جانوروں کے متعلقات ہیں، اس کے فوائد ہیں، اس کے نقصانات ہیں۔ وہ بھی کب کی کتاب؟ آج سے 600-700 سال پہلے کی کتاب، جس زمانے میں اس دور کی ترقی اور جدید آلات نہیں، اس دور میں اللہ اکبر ہمارے علماء نے وہ تحقیق پیش کر دیا۔ میں سائنس پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں، سائنس کو میں کب پڑھتا ہوں؟ جب ضرورت پڑتی ہے، یقین کے لیے نہیں پڑھتا۔ ہماری شریعت کے متعلق اس زمانے کی تحقیق کیا کہتی ہے، اسے کمپائر کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، ورنہ سائنس پر نہ ہمارا یقین تھا، سائنس پر نہ ہمارا یقین ہے، نہ آئندہ سائنس پر ہمارا یقین رہے گا۔ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین قرآن پر تھا، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین قرآن پر ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین حدیث پر ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اللہ کے رسول پر تھا، اللہ کے رسول پر ہے، اللہ کے رسول پر رہے گا، صحابہ پر تھا، صحابہ پر ہے، صحابہ پر رہے گا، ہمارے ائمہ پر تھا، ہمارے ائمہ پر ہے، ہمارے ائمہ پر رہے گا، ہمارے اکابر پر تھا، ہمارے اکابر پر ہے، ہمارے اکابر پر رہے گا۔